الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الصاد مکیہ. اس سورت کا نام ہے سورة الصاد. مکیۃ. یہ سورت مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اور یہ سورت 88 آیات اور 5 رکوعات پر یہ سورت مشتمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورت کا آغاز بھی اللہ رب العالمین نے حروف مقطعات سے ہی کیا ہے. حروف مقطعات کے حوالے سے کئی بار ہم پڑھ چکے ہیں. حروف مقطعات سے مراد وہ حروف جو ہے عربی حرف ہے لیکن اس کی ایگزیکٹ صحیح معنی اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے زبان دانی پر عبور رکھنے کے گمنڈ رکھنے والوں کے لیے بطور چیلنج اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے. سواد یہ عربی زبان کا لفظ ہے، حرف ہے. اگر تم بتا سکتے ہو اس کے معنی کیا ہے تو یہ بطور چیلنج اللہ رب العالمین نے حروف مقطعات کو نازل کیا ہے. تو اس صورت کا آغاز بھی اللہ رب العالمین نے چیلنج سے ہی کیا ہے. سواد والقرآن ذی الذکر. سواد یہ حروف مقطعات میں سے اس کا معنی ہم کریں گے اللہ اعلم بمرادہ. اس کا صحیح معنی اور مفہوم اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. والقرآن قسم ہے قرآن کی. والقرآن واو کا معنی ہے، یہاں پہ واو کو کہا جاتا ہے واو قسمیہ. والقرآن قسم ہے قرآن کی. ذی الذکر اس نصیحت والے قرآن کی قسم. ذی الذکر نصیحت والے. والقرآن ذی الذکر اس نصیحت والے قرآن کی قسم ہے. اللہ قسم کھا کے کیا کہنا چاہتا ہے؟ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق. بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فی عزت تکبر میں ہے، وشقاق اور مخالفت میں ہے. بل الذین کفروا بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فی عزت تکبر میں، وشقاق اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. کم اہلکنا قبلہم من قرن. یہ ابھی تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم ان سے کم کتنی ہی، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا، من قبلہم ان سے پہلے. ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے یہ مکہ والوں سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا. فنادو تو انہوں نے پکارا. قوموں نے جب قوموں پر مصیبت آتی تھی یا سزا آتی تھی آسمانوں سے، فنادو تو انہوں نے پکارا. ولا تہین مناس وہ بچ نکلنے کا وقت نہیں تھا. ولا تہین مناس ولا تا اور نہیں تھا، ہین مناس اس وقت بچ نکلنے کا وقت ان کے پاس نہیں تھا. وعجیبو مکہ والوں نے اور قرآن مجید کے مخاطبین نے وعجیبو انہوں نے تعجب کیا. وعجیبو انہوں نے اس پر تعجب کیا. ان جاءہم منذر منہم ان کے پاس آیا انہی میں سے، منذر ڈرانے والا، منہم انہی میں سے. ان جاءہم ان کے پاس آیا، منذر ڈرانے والا، منہم انہی میں سے. مکہ والوں نے تعجب کیا جب مکہ کی بستی میں سے، مکہ کی خاندانوں میں سے ایک مشہور خاندان بنو ہاشم میں سے مکہ والوں کو ڈرانے کے لیے جب ایک پیغمبر اور رسول جب دنیا میں تشریف لائے، وعجبو انہوں نے اس پر تعجب کیا. ان جاءہم ان کے پاس آیا، منذر ڈرانے والا، منہم انہی میں سے. وقال الکافرون اور کافروں نے اس نبی کی دعوت سن کر، اس نبی کی معجزات دیکھ کر، اس نبی کی بیان سن کر، وقال الکافرون اور کافروں نے کہا ہذا ساحر کذاب. ہذا یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا، یہ نبوت کے دعوے دار، ساحر یہ سخت جادوگر ہے، کذاب جھوٹا آدمی. کذاب سخت جھوٹا ہے. کذاب کا معنی کیا ہے؟ سخت جھوٹا. اس سے زیادہ جھوٹا ہے ہی نہیں. کذاب یہ ساحر یہ جادوگر ہے، کذاب سخت جھوٹا ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا. کیا اس محمد نے آتے ہی اجعل الآلہۃ کیا اس نے بنا ڈالا معبودوں کو الہا واحدا ایک ہی الہ میں؟ کیونکہ وہ 360 بتوں کی پجاری تھے. مکہ والے کتنے بتوں کی عبادت کرتے تھے؟ 360. جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ
صرف ایک اللہ کا اقرار کر لو، باقی 360 کی نفی کر دو، تو کیا کہتے ہیں؟ اجعل الالہۃ، یہاں پہ ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اجعل، آمنا کیا، جعل اس نے بنا ڈالا، الالہۃ معبودوں کو، الہا واحدا ایک ہی معبود، ان ھذا لشیء عجاب، بلا شبہ یقیناً یہ بہت عجیب بات ہے، ان ھذا بلا شبہ یہ یقیناً لشیء عجاب بہت عجیب بات ہے، 360 کو ایک بنا ڈالنا کیا ہے؟ یہ بہت عجیب بات ہے جی۔ وانطلق الملأ منهم، اب یہ دعوت سن کر جب نبی علیہ السلام نے ایک اللہ کی طرف دعوت دی، وانطلق چل کھڑے ہو گئے، الملأ سرکردہ لوگ، ملا کہتے ہیں مالدار لوگ، بڑے ہوئے لوگ، جس کو آپ کہتے ہیں رچ پیپل، وانطلق چل پڑے، انطلق کا معنی کیا ہے؟ وانطلق اور چل کھڑے ہوئے، الملأ سرکردہ لوگ، منہم انہی میں سے، مکہ والوں کے، مکہ کے سردار لوگ چل پڑے، انمشو چلو، وصبرو اور ڈٹے رہو، انمشو چلو جی، وصبرو اور ڈٹے رہو، علی آلہتکم اپنے معبودوں پر ہی ڈٹے رہو، محمد کی باتوں میں آ کر ایک اللہ کی پرستش مت کرو، اپنے 360 جو بت ہے ان پر ڈٹے رہو، انمشو چل پڑو چلو، وصبرو کا معنی کیا ہے؟ ڈٹے رہو، علی آلہتکم اپنے معبودوں پر، ان ھذا لشیء یراد یقیناً یہ تو ایسی بات ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے، یہ محمد جو دعوت لے کر آیا ہے وہ اس دعوت میں 360 کی نفی کرنے کا وہ مکمل ارادہ رکھتا ہے، 360 کو مٹانے کا، 360 سے تمہیں توڑنے کا، ایک اللہ سے جوڑنے کا، ایک اللہ کی عبادت پہ تمہیں لگانے کا وہ مکمل پکا عزم اور ارادہ لے کر آیا ہے۔ ان ھذا یقیناً یہ لشیء ایسی بات ہے، یراد جس کا ارادہ کیا جاتا ہے، محمد مکمل عزم اور ارادہ کے ساتھ آیا ہے کہ تمہیں 360 سے توڑ کر ایک خالق اور مالک سے تمہیں جوڑنا ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، ما سمعنا ہم نے نہیں سنی، بہذا یہ بات، فی الملۃ الآخرہ آخری ملت میں، ہم نے یہ باتیں، جو باتیں محمد جو کر رہا ہے یہ ہم نے آخری ملت میں یہ بات ہم نے نہیں سنی، ہم نے اپنے آباء و اجداد سے یہ باتیں نہیں سنی۔ ان ھذا الا اختلاف، جو محمد جو دعویٰ کر رہا ہے یا جو دعوت دے رہا ہے، ان ھذا یہ تو نہیں ہے، الا اختلاف محض بنائی ہوئی باتیں، یہ گڑی ہوئی باتیں ہیں، محمد اپنی طور پہ باتیں گڑ کے ہمیں ہمارے معبودوں سے توڑنا چاہتا ہے، ان ھذا الا اختلاف یہ تو محض بنائی ہوئی بات ہے۔ اعنزل الذکر علیہ من بیننا، اب یہاں پہ کافر بھی قرآن مجید کو ذکر مانتے ہیں، اعنزل الذکر کیا اس پر، اعنزل کیا نازل کی گئی ہے، علیہ اس پر، کس پر؟ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، الذکر نصیحت، من بیننا ہمارے درمیان میں سے، یعنی ہمارے درمیان میں سے، ہم سرداروں کی موجودگی میں سے، کیا اسی پر ذکر یہ نصیحت نازل کی گئی ہے؟ اعنزل کیا نازل کی گئی ہے، علیہ اسی پر، محمد پر، الذکر نصیحت، من بیننا ہماری درمیان میں سے، ہمارے ہوتے ہوئے ذکر کیا نصیحت اس پر اتاری گئی ہے؟ بل ہم فی شک من ذکری، اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ لوگ، بل ہم بلکہ وہ، فی شک شک میں ہے، من ذکری میری نصیحت سے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مکہ والے میری نصیحت سے شک میں ہے، بل ہم بلکہ وہ، فی شک شک میں ہے، من ذکری میری نصیحت سے، بل لما یذوق العذاب بلکہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب نہیں چکھا، بلکہ لما ابھی تک، یذوق انہوں نے چکھا ہے، عذاب میرے عذاب کو، میرے عذاب کا ٹیسٹ انہوں نے نہیں لیا، تو لہٰذا وہ اس قسم کی بہکی باتیں وہ کرتے ہیں۔ اعندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یہ جو ذکر اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت ہے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ اعنزل الذکر علیہ من بیننا، کیا اس محمد پر یہ نصیحت نازل کی گئی ہے ہمارے درمیان؟ تو اللہ فرماتے اعندہم خزائن رحمت ربک، کیا انہی کے پاس تیرے رب کی رحمتوں کی خزانے ہیں؟ قرآن مجید رب کی رحمت ہے، اعندہم کیا انہی کے پاس سے، خزائن خزانے، رحمت ربک تیرے رب کی رحمتوں کے،
العزیز جو سب پر غالب ہے، الوہاب بہت عطا کرنے والا ہے۔ تیرے رب کے خزانوں کی کیا یہ مالک ہے؟ میں خود اپنے خزانوں کی مالک ہوں، میری مرضی ہے، میں جسے چاہوں دے دو، جسے چاہوں عطا کرو، العزیز، اور میں جسے چاہوں غالب کروں۔ اب یہ انکار کر رہے ہیں چند سالوں بعد میں اپنے بندے محمد کو جو مکہ میں پیدائشی طور پہ یتیم پیدا ہوا تھا، ہم اسی کو غالب کریں گے، الوہاب، ہم اسی کو سرزمین مکہ اور سرزمین مکہ کی گرد و نواح کی ساری جو خلافت ہے، حکومت ہے، ہم اسی کو عطا کریں۔ ام عندہم، کیا انہی کے پاس ہے، خزائن، خزانے، رحمت ربکا، تیرے رب کی رحمت کی، العزیز جو سب پر غالب ہے، الوہاب بہت عطا کرنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض، ام لہم، یا ان کے لیے ہے، ملک السماواتی، ملک بادشاہی، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما بینہما اور درمیان کی چیزوں کی۔ ام عندہم، یا انہی کے پاس ہے، ملک بادشاہی، السماواتی آسمانوں کی بادشاہی، والارض زمین کی بادشاہی، وما بینہما آسمانوں اور زمین کے درمیان کی چیزوں کی بادشاہی، کیا انہی کے پاس ہے؟ اگر ہے تو اللہ کیا چیلنج دیتے ہیں؟ اللہ چیلنج دیتا ہے اگر ہے، فَلْيَرْتَقُوا، پھر وہ چڑھ جائیں، فی الاسباب، سیڑھیوں میں۔ اگر ان کے پاس آسمانوں کی بادشاہت ہے، زمین کی بادشاہت ہے، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر ان کی بادشاہی انہی کے ہاتھوں میں ہے تو فَلْيَرْتَقُوا، پس وہ چڑھ کے دکھائے، فی الاسباب، سیڑھیوں میں اوپر چڑھ جائیں، جندن ما ہنالک محزوم من الاحزاب، جندن یہ ایک حقیر سا لشکر ہے، جندن یہ ایک حقیر سا لشکر ہے، من الاحزاب، جندن ما ہنالک، یہ ایک ایسی جگہ، ایک ایسی لشکر ہے، جندن یہ حقیر سا لشکر ہے، محزوم شکست کھانے والا ہے، ہنالکا اس جگہ، من الاحزاب لشکروں میں سے، یہ ایک حقیر سا لشکر ہے لشکروں میں سے جو اس جگہ شکست کھانے والے، محزوم شکست کھانے، جندن ایک حقیر سا لشکر ہے، ما ہنالکا اس جگہ، محزوم جو شکست کھانے والا ہے، من الاحزاب لشکروں میں سے، اس جگہ یہ لشکر بھی عنقریب شکست کھانے والا ہے۔ کذبت قبلہم، اگر یہ قوم، آپ کی قوم اگر آپ کو جھٹلاتی ہیں تو آپ کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کذبت قبلہم، ان سے پہلے جھٹلایا، ان سے پہلے مکہ والوں سے پہلے جھٹلایا، قوم نوح، نوح کی قوم نے، اللہ کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینے والا پہلا پیغمبر آدم ثانی نوح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے جھٹلایا، وعاد، اور جناب ہود علیہ السلام کو قوم عاد نے جھٹلایا، ذو الاوتاد، وفرعون، اور فرعون نے بھی جناب موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ ذو الاوتاد، عاد قوم نوح نے، قوم عاد نے جناب نوح ہود کو، اور فرعون نے جناب موسیٰ کو، ذو الاوتاد۔ فرعون کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میخوں والے، میخوں والوں سے مراد کیا ہے؟ میخ، میخ ہوتا ہے آپ نے کہیں پہ ٹینٹ لگایا ہو، ٹینٹ لگاتے وقت آپ ٹینٹ کو نصب کرنے کے لیے، لگانے کے لیے ٹینٹ کے چاروں طرف آپ لکڑی کی میخ لگاتے، اسے کہتے ہیں میخ۔ پہلے آپ کوئی لکڑی اس میں ٹھوس دیتے ہیں، ٹھوسنے کے بعد اس کے ساتھ آپ رسی باندھتے ہیں تاکہ اس ٹینٹ کو قائم کرنے کے لیے، اس جو لکڑی ہم ٹھوکتے ہیں زمین میں اسے کہتے ہیں میخ۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرعون ذو الاوتاد، اور جو فرعون میخوں والے تھے، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اتنے لشکر تھے، اتنی فوج تھی، جس کو جہاں جاتے تھے تو ان کو بہت زیادہ ٹینٹ لگانے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ وثمود، اور سمود نے، قوم سمود نے جناب صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ وقوم لوط، اور قوم لوط نے جناب لوط علیہ السلام کو جھٹلایا۔ واصحاب الایکہ، ایکہ والوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا۔ اولئک الاحزاب، یہی وہ لشکر ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلے ان کے بارے میں فرمایا جندن
حقیر سا لشکر ہے، ما ہنالک اس جگہ، محزوم شکست کھانے والا ہے، من الاحزاب لشکروں میں سے، یہ ان لشکروں میں سے ایک حقیر سا لشکر ہے، قوم نوح کے مقابلے میں، قوم عاد کے مقابلے میں، فرعون کے مقابلے میں، قوم سمود کے مقابلے میں، قوم لوط کے مقابلے میں، اصحاب ایکا کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک حقیر سا لشکر ہے۔ حقیر بالکل جس چیز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، آپ بس اوقات کسی چیز کو حیثیت ہی نہیں دیتے۔ تو قوم عاد اللہ فرماتے ہیں لم یخلق مثلھا فی البلاد، جسامت کے اعتبار سے، باڈی کے اعتبار سے ان کی طرح ہم نے ابھی تک کسی انسان کو بنایا ہی نہیں۔ اور جب ان کو پر اللہ رب العالمین نے ہوا کی سزا مسلط کی تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح گرے پڑے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جو کھجور کی تنے نہیں ہے اس طرح وہ گرے پڑے تھے، اتنے طاقتور قوم۔ قوم سمود ٹیکنالوجی کے اعتبار سے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ پہاڑ تراشنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ قوم فرعون وہ تو میخوں والے تھے، اتنے بڑے فوج والے تھے۔ اور قوم لوط یہ بھی خرمستیوں میں بالکل مست تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جندن حقیر سا لشکر ہے، ما ہنالک اس جگہ، محزوم شکست کھانے والا ہے، من الاحزاب لشکروں میں سے۔ اب کون سے لشکروں میں سے؟ پھر اللہ لشکروں کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح بھی، قوم عاد بھی، قوم فرعون بھی، سمود بھی، لوط بھی، اصحاب ایکا بھی، اولئک الاحزاب، یہ سب کیا ہے؟ لشکر ہے، یہ وہی لشکر ہے۔ تو مکہ والے بھی اسی لشکر سے جا ملنے والے، جو انجام ان لشکروں کا ہوا ہے یہی انجام اس لشکر کا بھی ہونے والا ہے، ان قریب یہ شکست کھانے والا۔ ان کل الا کذب الرسل، ان کل ان میں سے ہر ایک نے، قوم عاد نے، قوم نوح نے، قوم فرعون نے، قوم سمود نے، قوم لوط نے، ان سب نے، ان کل ان میں سے ہر ایک نے، کذب الرسل ان کل نہیں ہے ان میں سے کوئی، الا مگر، کذب الرسل انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اب یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ایک پیغمبر کو جھٹلانا، پورے رسولوں کو جھٹلانے قرار دیا۔ اب قوم عاد کے بارے میں کیا فرق؟ قوم نوح کے بارے میں فرماتے ہیں انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ حضرت نوح پہلا رسول تھا۔ اچھا، قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ ان کے زمانے میں جناب نوح موقع پہ موجود نہیں تھے۔ اسی طرح قوم فرعون نے بھی پہلے رسولوں کو جھٹلایا، قوم حضرت نوح، حضرت ہود موقع پہ موجود نہیں تھے۔ تو یہاں پہ ایک رسول کو جھٹلانا کیا ہے؟ تمام رسولوں کو جھٹلانا ہی سمجھا جائے گا۔ ان کل نہیں ہے ان میں سے، الا مگر، کذب الرسل رسولوں کو جھٹلایا، فحق جب رسولوں کو جھٹلایا، جب اس جرم کا وہ لوگ مرتکب ہوئے تو کیا ہوگا؟ سزا کیا ہوگی؟ فحق کا عقاب، میرا عذاب ان پر واقع ہو گیا۔ جس نے بھی رسول کو جھٹلایا ہے اس پر اللہ کا عذاب کیا ہو گیا؟ واقع ہو گیا۔ اب آپ سوال یہ کر سکتا ہے قاری صاحب، اگر قوم نوح پر طوفان کی صورت میں، قوم فرعون غرق کی صورت میں، قوم سمود چیخ اور زلزلے کی صورت میں، قوم لوط ان کی اوپر کو نیچے، نیچے کو اوپر کر کے، اور قوم ہود کو ہوا کے ذریعے اللہ نے عذاب دیا ہے، جبکہ مکہ والوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا ہے، تو ان پر کون سا عذاب آیا؟ سوال تو بنتا ہے نا۔ قوم نوح پر طوفان آیا، قوم ہود پر ہوا آ گئی، ہوا چلی، قوم سمود پر زلزلہ آ گیا، قوم لوط کو اوپر نیچے سے اٹھا کر اوپر سے پھر نیچے دے مارا۔ اب قوم محمد پر کون سا عذاب آیا؟ تو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کے بعد اللہ رب العالمین نے سزا دینے کا جو طریقہ کار ہے اللہ نے چینج کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ، میرے پیغمبر آپ ان سے لڑائی کریں، جہاد کریں، قتال کریں، اللہ ان کو سزا دے گا۔ کیسے؟ بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں سے دے گا۔ اب اللہ رب العالمین نے مکہ والوں کو سزا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، بدر میں ان کے سرداروں کو قتل کر کے، احد میں ان کے سردار بہت سے لوگوں کو قتل کر کے، پھر سن 8 ہجری میں مکہ کو فتح کر کے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے والوں کو سزا دی۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سزا کا جو طریقہ کار ہے اس کو اللہ نے چینج کر دیا۔ قاتلوہم، ان سے تم لڑو، یعذبہم اللہ، اللہ انہیں عذاب دے گا، بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں۔ اب اللہ عذاب کیسے دے گا؟ مسلمانوں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا۔ تو مثال کے طور پر ابھی پچھلے دنوں جو سلمان رشدی قتل ہوا امریکہ نیو یارک میں،
تو یہ اس کو اللہ نے سزا دی کیسے؟ اللہ تو قادر تھا اس کو اسی موقع پر سریعام اس کو پھاڑ کے رکھ دیتا، لیکن اللہ نے اس کو سزا دی مسلمانوں کے ہاں۔ مسلمان کھڑا ہوا، اس نے اس کو قتل کر دیا، سزا دے دی۔ تو اللہ رب العالمین نے سزا دینے کا جو طریقہ کار وہ چینج کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان کل، ان میں سے مگر نہیں ہے ان میں سے کوئی، الا مگر کذب الرسل، رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا، فحق عقاب، ان پر میرا عذاب واقع ہو گیا۔